صبح روی سے چلتی ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو بے حد خوشگوار بنا رہی تھی۔ وہ اپنے جھولے پر پتنگ بنی جھول رہی تھی جب اچانک ہی اس کے پاؤں سے کوئی شے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر جھولے کو بمشکل روک کر اس شے کا مشاہدہ کیا۔ وہ پتھر میں لپٹا کوئی کاغذ تھا۔ اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا اور اسے اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا کر غیر محسوس طریقے سے چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ سامنے والے گھر کی بالکونی میں اسد کھڑا اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ عزیزدار تھے، پرانی جان پہچان تھی، مگر حال ہی میں ادھر شفٹ ہوئے تھے۔ وہ لفظ محبت سے نابلد ضرور تھی، مگر اماں کے ساتھ مستقل مزاجی سے ٹی وی دیکھ دیکھ کر وہ کئی باتوں کو وقت سے پہلے ہی سمجھنے لگی تھی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر کمرے میں بھاگ گئی کہ سامنے سے آتے ہوئے علی سے جا ٹکرائی۔ اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا؟ علی کے ماتھے پر چوٹ لگی اور اس کے پاؤں پر وہ چڑھ گئی۔ ایک تو اس لڑکی کو نہ جانے کب عقل آنی ہے۔ میں کہتی ہوں لڑکی زیادہ سنبھل کر چلا کر۔ اے ندرت، سن، اپنی بیٹے کو کوئی ادب آداب سکھا۔ ابھی جان کے لیکچر پر ٹی وی میں ڈوبی ندرت نے برا منہ بنا کر ماں کی طرف دیکھا ضرور تھا، مگر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ علی کرکٹ کھیلنے چلا گیا تھا جبکہ دعا کمرے میں گھس گئی۔ عالیہ بیگم نے تعصب سے بہو کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی ٹی وی پر مظلوم بہو کے ڈائیلاگ آنے لگے تو ندرت نے تیزی سے ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا۔ جب کسی کی بیٹی بیاہ کر لائی جاتی ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، تب یہ کیوں یاد نہیں رہتا کہ گھر میں اپنی بھی کوئی بچی بیاہنے کے قابل ہے؟ اور ٹی وی میں بہو کے اس ڈائیلاگ کے بعد ساس نے اس کے منہ پر زوردار چانٹا رسید کیا۔ بہو پھول میک اپ میں نہر بہا رہی تھی۔ نہر اکیوں سے ساس کو دیکھا جبکہ عالیہ نے دکھ سے گہری سانس بھری۔ ندرت اس بات سے قطعی طور پر بے خبر تھی کہ اندر اس کی بیٹی لو لیٹر پڑھ کر آنے والے دنوں کے منصوبے بنا رہی ہے۔ ندرت تیزی سے دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف، بار بار مضطرب انداز میں کچن سے باہر ملک لاؤنج میں لگے ہوئے وال کلاک میں وقت دیکھ رہی تھی۔ آج وہ علی کا من پسند آلو گوشت بنا رہی تھی۔ دعا بھی کھا تو لیتی مگر اسے بنا ہوا گوشت پسند تھا۔ وہ شوربہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ خوب اچھی طرح سے گوشت کی بنائی کر رہی تھی اور اس کے ذہن میں بیک وقت بہت سی باتیں گردش کر رہی تھی۔ اسے زیادہ سرد سے کام نپٹا کر رات کا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مس ہو جانے والا ڈرامہ نشر مکرم میں دیکھنا تھا۔ اتفاق سے بچوں کے گھر آنے کا بھی یہی وقت تھا۔ علی میٹرک میں تھا اور دعا سیکنڈ ایئر کالج کی طالبہ تھی۔ وہ قدر توقف سے گھر آتی تھی۔ اس نے بنا گوشت تھوڑا سا نکال کر الگ باؤل میں رکھ دیا اور باقی گوشت میں آلو ڈال کر شوربہ بنا دیا۔ ہلکی آنچ پر ڈھک کر وہ آٹا گوندنے لگی۔ جب اس کی ساس نے کچن میں جھانکا، بہو کافی دیر پہلے چائے کا کہا تھا، کیا بنی نہیں؟ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ جی بنا رہی ہو، آپ سکون سے بیٹھ جائیے، ندرت نے تیز لہجہ میں کہا۔ اس کے لیے تو ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں کہتی ہوں ان ڈراموں میں کچھ نہیں رکھا، اپنی بچے پر نگاہ رکھو، یہ عمر بھر نازک ہوتی ہیں۔ صبح وہ کالج جاتے ہوئے لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگا کر گئی ہے۔ کیا کنواری لڑکیوں کے یہ لچن ہوتے ہیں؟ کچھ کرو، ایسا نہ ہو کہ گیا وقت ہاتھ نہ آئے۔ ساس کا اتنا کہنا تھا کہ ندرت کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ اس نے وہی آٹے والے ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے سخت لہجہ میں ساس سے دو بدو کر کہا، نہ آپ صاف صاف یہ کیوں کہتی ہے آپ کو میرا ٹی وی دیکھنا کھلتا ہے؟ اور عامر نے ٹی وی میرے کمرے میں لگا دیا جبکہ آپ چاہتی تھی کہ ادھر برآمدے میں لگ جائے۔ آپ کی نہیں مانی تو آپ میری معصوم بچی کو بددعائیں دینے پر اتر آئی ہیں۔ ندرت کی زبان کے آگے تو خندق تھی۔ اس نے ساس کو سنا دی، مگر عالیہ اس قدر بدتمیزی کے بعد بھی بست تسبیح کے دانے پیرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اب کہاں کی چائے کہاں کا ہوش۔ ندرت فطرتاً ایک نیک دل لڑکی تھی۔ جب بیاہ کر اس گھر میں آئی وہ سیدھی سادی تھی۔ رفتہ رفتہ ارد گرد کے ماحول اور نت نئے سازشی ڈراموں سے وہ ساس بہو اور نند باؤچ کی گیم کھیلنے لگی۔ وہ برملا کہتی تھی کہ یہ اصلاحی ڈرامے ہیں اور واقعی وہ ڈرامے اصلاحی ہی ہوا کرتے تھے، مگر وہ ان تک صبر کیے بنا اپنے حصے کے اور اپنی طرفداری پر چند چنیدہ ڈرامے گھر میں فل والیوم پر لگایا کرتی تھی۔ وہ تو ان سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بس چاہتی تھی کہ ساس اور نند کو ہر صورت نیچا دکھا سکے۔ جب ساس کے حق یا دفاع میں کوئی سین آتا تو وہ چٹ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ معاشرے میں جنم لینے والی کہانیاں معاشرے کی عکاس ہوتی ہیں۔
کچھ اس انداز میں کہ انسان اصلاح معاشرہ کی طرف پہلا قدم رکھ کر، مگر وہ تو بس آنکھ بند کر کے اپنی من پسند راہ پر گامزن رہتی تھی اور اس معاملے میں وہ کسی کی بھی نہ سنتی تھی۔ اس دن بہت دیر ہو گئی مگر دعا گھر نہیں لوٹی۔ شام ڈھلنے کو تھی تب دعا کی ایک دو دوستوں کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن سے کالج ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب تو ندرت کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے اپنے بندے پر کھول رکھے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز دوں۔ اس وقت ملامت کے آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ساس تانے دینے کے بجائے حوصلہ بڑھا رہی ہے، لو یہ گلوکوز والا پانی پی لو پھر تمہارا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ ہائے اماں، علی کے ابا گھر آنے والے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا کرے اس پانی میں زہر ملا دے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ توبہ کرو بہو، ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں مگر جو وہ خود اپنی جانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ تم معافی مانگو، مدد مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ ندرت آج شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ڈراموں اور اصل زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ساس کی باتوں سے اس کے دل کو ڈارس بندی تھی۔ اس وقت دعا علی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ دعا کانپ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کو میں قریبی کیفیٹیریا سے لایا ہوں، سامنے والے اساتذہ کہہ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ندرت کے تو اشتعال کی انتہا نہ رہی۔ وہ کچھ سخت سچ کہنے اور مارنے والے تھی جب گھر میں عامر داخل ہوئے۔ یہ دعا کیا اب آئی کالج سے؟ اس سوال پر سب کو سانپ سونپ گیا، لیکن عالیہ بیگم نے بڑے صباؤ سے کہا کہ گھر تو آ گئی تھی مگر اب علی کے ساتھ دوست کے گھر کچھ نوٹس لینے گئی تھی۔ اس کا ٹیسٹ ہے نا؟ ماں کے ساتھ عامر کچھ نہ بولے اور صحن میں لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھونے لگے۔ عالیہ کے اشارے پر سب اپنے اپنے کام میں لگ گئی۔ دعا جھٹ کمرے میں چلی گئی اور ندرت ساس اور شوہر کے لیے چائے بنانے لگی۔ آج ندرت نے پہلی مرتبہ دل سے عالیہ کے لیے چائے بنائی اور تب اس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی جب عامر نے کہا، اماں اپنی دعا کے لیے فرجاد کے بیٹے اسد کا رشتہ آیا ہے۔ ارے اسد تو بہت اچھا لڑکا ہے، تم فوراً ہاں کہہ دو۔ عالیہ کی بات پر ندرت نے ساس کو ممنونیت سے دیکھا۔ عامر نے ہنکارا بھرا، مگر ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ وہ متحمل ہوئی، دیکھو بچہ مناسب وقت پر اپنے گھر کی ہو جائے تو اچھا ہے، بعد میں بے شک پڑھتی رہے۔ ماں کی بات پر وہ مسکرا کر بولے، ٹھیک ہے اماں، پھر کل ہی چلتے ہیں، بات پکی کر کے آتے ہیں۔ ندرت کی آنکھ تو نم مگر لب مسکرا رہے تھے اور دعا کمرے کے اندر اللہ سے سچی توبہ کر رہی تھی کہ گمراہی کے راستے سے بچ گئی۔ اس نے اسد سے واشگار لفظوں میں کہا کہ اب وہ اس سے روز روز مل نہیں سکتی۔ سیدھے راستے سے رشتہ بھیجنے پر وہ بہت خوش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ کبھی گمراہی کے گڑھے میں نہیں گرے گی۔ وہ آنسو پونچھ کے عزم کر چکی تھی، کل کی منگنی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔